السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. علی مقام سیکریٹری صاحبان، محترم اساتذہ جامعہ، محترم ذمہ داران شاخ بنگلور، شاخ حصور اور شاخ رحیم آباد، اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے ابنائے قدیم علماء کرام، مجھے اس وقت آپ کے سامنے دین میں معاملات کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ دین اسلام عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق کے مجموعے کا نام ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ جہاں تک معاملات کی بات ہے تو کتاب و سنت کے دسیوں نہیں سینکڑوں نصوص میں ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ سچ بولا کرو، عہد و پیمان کو نبھایا کرو، وعدے وفا کیا کرو، امانت دار بنو، تجارت و کاروبار ایمانداری کے ساتھ کرو۔ اس طرح کی تعلیمات دسیوں نہیں سینکڑوں نصوص میں ہمیں ملتی ہیں، اور معاملات کی اہمیت اس حیثیت سے کہ آدمی کے تقوی کا اصل امتحان معاملات ہی میں ہوتا ہے۔ آدمی کے تقوی کی اصل پہچان اس کے معاملات ہیں۔ دینداری میں ہم کہاں کھڑے ہیں، دینداری میں ہمارا معیار کیا ہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمارے معاملات ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں آپ دیکھیے، جو تقوی کا لفظ ہے، تقوی کی اصطلاح ہے، یا اس کے جو مشتقات ہیں، یہ قرآن مجید میں عبادات سے زیادہ معاملات اور معاشرت کے سیاق میں آ کر، بطور مثال سورۃ الطلاق کو لیجئے۔ سورۃ الطلاق طلاق ایک معاشرتی موضوع ہے۔ میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے آپسی جو حقوق ہوتے ہیں، اس حوالے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق میں گفتگو فرمائی تو مختصر سی صورت جو 3 صفحات پر مشتمل ہے، اس صورت میں تقریباً 5 مرتبہ لفظ تقوی آیا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ 5 مرتبہ لفظ تقوی سورۃ الطلاق میں آیا ہے، جہاں میاں بیوی کے مسائل، میاں بیوی کے معاملات کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے قرض کے احکام اور مسائل جہاں بیان کیے گئے، وہ آیت ختم ہوتی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ تو اس طرح قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی کی اصطلاح عبادات سے زیادہ معاملات اور معاشرت کی سیاق میں آئی ہوئی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی کے تقوی کا اصل امتحان، آدمی کے تقوی کا اصل ثبوت اور آدمی کے تقوی کی پہچان اس کے معاملات ہیں۔ عبادات میں صرف عبادات کی بنیاد پہ یہ طے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کون تقوی میں کہاں کھڑا ہے۔ دل کی حالت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ معاملات بتاتے ہیں کہ واقعتاً کون کتنا امانت دار ہے، کون کتنا ایماندار ہے، کون کتنا دیندار ہے۔ آدمی جو ایمان کے دائرے سے نکل کے نفاق کے دائرے میں جاتا ہے نا، عملی نفاق کی بات میں کر رہا ہوں،
آدمی کو ایمان کے دائرے سے نکال کر نفاق یعنی عملی نفاق کے دائرے میں جو صفات لے جاتی ہیں، ان میں آپ دیکھیے اکثر صفات وہ ہیں جن کا تعلق معاملات سے ہے. یعنی آدمی منافق بنتا ہے اپنے داغدار معاملات سے. چنانچہ مشہور حدیث اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. یہ جو 4 صفات علامات النفاق جسے قرار دیا گیا، منافق کی پہچان جسے قرار دیا گیا، کہا کہ یہ 4 صفات جس کے اندر پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا. غور کرو، یہ چاروں صفات، ان چاروں صفات کا تعلق معاملات سے ہے. اذا حدث كذب وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. بات کرے تو لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھو تو خیانت کرتا ہے، وعدے کرو تو وعدے توڑتا ہے، وعدے نبھانا جانتا نہیں، تکرار کی نوبت آتی ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے. ان 4 صفات جو آدمی کو دائرہ ایمان سے نکال کر عملی نفاق کے دائرے میں لے جاتی، چاروں صفات کا تعلق دیکھیے آپ معاملات سے ہے. آدمی اپنے معاملات سے منافق بنتا ہے، منافق عملی. ہاں یہ بات ہے، کبھی کبھار ایک مومن صادق بھی کبھی وعدہ خلافی کر بیٹھتا ہے، مومن صادق بھی کبھی اکا دکا جھوٹ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے. اسی لیے اس حدیث میں نقطہ یہ ہے، یہ چاروں صفتیں اس وقت منافق کی علامت بنتی ہیں، نفاق کی علامت بنتی ہیں جب آدمی ان کا عادی ہو جائے. ایذا اسی پہ دلالت کرتا ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ اس کی عادت ہے. امانت جب بھی رکھی جائے خیانت کرے، خیانت اس کی عادت ہے. جب بھی وعدہ کرے وعدے نبھاتا نہیں، وعدے توڑنا اس کی عادت ہے. اور جب بھی تکرار کی نوبت آئے گالی بگے گالی دینا اس کی عادت ہے. تو اس طرح دیکھیے دائرے ایمان سے نکال کر نفاق میں لے جانے والی صفات کا تعلق بھی معاملات سے. احادیث میں کوئی وطر چھوڑے تو کہا گیا فلیس منا من لم یوتر فلیس منا. جاہلی روایتوں کو اپنائے، رسموں کو اپنائے. لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. تو لیس منا کہہ کر ایک آئیڈیل اور مثالی مسلمان کے دائرے سے آدمی جو باہر نکلتا ہے، وہ جن صفات کی وجہ سے نکلتا ہے اس میں معاملات کو بھی قرار دیا. من غشنا فلیس منا. بازار میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کہ ایک صاحب غلہ بیچ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا. اوپر تو سوکھا ہوا غلہ تھا اور جب ہاتھ اندر ڈالتے ہیں تو غلہ بھیگا ہوا ہے. پیارے نبی نے کہا یہ کیا ہے کہ غلہ اندر بھیگا ہوا ہے اوپر سوکھا ہے؟ کہا اللہ کے نبی رات بارش ہو گئی تھی، بارش میں غلہ بھیگ گیا تھا. آپ نے کہا اگر ویسی ہی بات ہے تو بھیگے غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھے؟ پھر آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا. جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. قرآن مجید کی سب سے طویل آیت، سب سے لمبی آیت یہ معاملات ہی سے بحث کرتی ہے. آیت الدین جو سورۃ البقرہ میں ہے، جس میں قرض کے احکام مسائل بتائے گئے، قرض کے آداب بتائے گئے، قرض کے اصول و ضوابط متعین کیے گئے. آیت الدین آپ دیکھیے جو قرآن کی سب سے طویل آیت، اور وہ ہے اس کا موضوع ہے معاملات. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل، نبوت سے پہلے اپنے معاشرے میں جن صفات کے حوالے سے جانے گئے ان میں آپ کے بے داغ معاملات، صاف و شفاف معاملات یہ آپ کی پہچان تھی. مکے کے معاشرے نے آپ کو جو لقب دیا تھا وہ تھا الصادق الامین. الصادق الامین. ان دونوں صفات کا تعلق معاملات سے ہے کہ آپ کی 40 سالہ زندگی یہ صدق، سچائی اور امانت سے عبارت ہے. اور یہی کردار حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا. بے داغ معاملات، صاف و شفاف معاملات، معاملات کے بالکل کھرے تھے. اور یہ پورا مسلمانوں کا اجتماعی کردار تھا، یکا دکا افراد نہیں، پورا معاشرہ اس کردار کا حامل تھا. دیکھیے خیبر میں یہودی رہتے تھے،
خیبر میں صلح کی شرط پہ ہوئی کہ جو پیداوار ہوگی نصف حصہ مسلمانوں کا نصف حصہ یہودیوں کا، اس شرط پہ صلح ہوئی۔ چنانچہ اس صلح کی شرط کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جب فصل تیار رہتی خیبر میں، فصل کا تخمینہ لگانے کے لیے صحابی رسول عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو روانہ فرماتے تھے۔ وہ بہت ان کا تخمین ماہر خراس تھے، وہ بغیچے میں گھوم کے بتا دیتے کہ پیداوار کتنی ہے، بہت صحیح اندازہ اور تخمینہ وہ لگایا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ خیبر گئے، فصل تیار کھڑی تھی، خیبر کے بغیچوں میں گھومنے کے بعد ایک تخمینہ انہوں نے لگایا، ایک اندازہ انہوں نے لگایا کہ پیداوار اس سال اتنی ہے، اور یہودیوں تمہارا حصہ اتنا بنتا ہے، ہمارا حصہ اتنا بنتا ہے۔ اتنا صحیح اندازہ تھا، اتنا انصاف تھا کہ یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اس تخمینے، اس اندازے، پھر اس کی بنیاد پر یہودیوں کو دیے گئے حق کی سے متاثر ہو کے کہا بِهَذَا الْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہا کہ یہ زمین و آسمان اگر باقی ہیں تو اسی لیے کہ اس زمین پہ تم جیسے عدل و انصاف کے علم بردار باقی ہیں اور زندہ ہیں۔ بِهَذَا الْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ بے داغ معاملات، یہ صاف و شفاف معاملات امت مسلمہ کی ابتدائی نسلوں کی پہچان تھے۔ اللہ رب العزت کو معاملات کا بگاڑ، معاملات کی خرابی، امانت کی جگہ خیانت، سچ کے بجائے جھوٹ، وعدوں کے وفا کی بجائے وعدوں کی خلاف ورزی، بے ایمانی پر مبنی معاملات، عہد شکنی، یہ ساری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ حق تلفی کا مزاج اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ کتنا ناپسند ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں سورۃ الشعراء ہم پڑھتے ہیں اور دوسری صورتیں جس میں اللہ نے معذب اقوام کا تذکرہ فرمایا ہے اور کس قوم پہ کیا عذاب آیا اور کس گناہ کے سبب آیا، کس جرم کے سبب آیا، یہ تفصیلات سورۃ الشعراء میں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک چیز جو توجہ کی طالب ہے وہ یہ، ہر قوم پر، ہر قوم کے سلسلے میں ایک ایک عذاب کا تذکرہ ہے، ہر قوم کے سلسلے میں ایک ایک عذاب کا تذکرہ ہے۔ قوم نوح پانی میں ڈبائی گئی، قوم عاد آندھیوں سے ہلاک کی گئی، قوم سمود چیخ و پکار کے ذریعے برباد کی گئی، قوم لوط ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ تمام اقوام کے سلسلے میں ایک ایک عذاب کا تذکرہ ہے، لیکن قرآن سورۃ الشعراء اور دوسرے مقامات پہ قوم شعیب کا جہاں تذکرہ کرتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، تو قرآن میں تین عذابات مذکور ہیں۔ سورۃ الشعراء میں یوم الظلہ فاخذہم عذاب یوم الظلہ، آگ برسائی گئی ان پر۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے کہا صیحہ، قوم شعیب پہ صیحہ کا عذاب آیا، چیخ و پکار، آواز کے ذریعے سے ہلاک کر دی گئی۔ اور ایک تیسری جگہ رجفہ یعنی زلزلے کے ذریعے ہلاک کی گئی۔ مفسرین کا بڑا طبقہ کہتا ہے کہ رب العزت نے اس قوم پر ان تینوں عذابات کو ایک ساتھ جمع کر دیا تھا، تینوں عذابات کو ایک ساتھ جمع کر دیا تھا اس قوم پر۔ زلزلہ بھی آیا اور ایک زور کے دھماکے کی آواز بھی آئی اور آسمان سے ان پر آگ برسا دی گئی۔ یہ تینوں عذابات جو اللہ نے ان پر جمع کر دیے، کیوں؟ ان کی خرابی، شرک کے ساتھ ساتھ معاملات کا بگاڑ، تطفیف، حق لینے کی بات آئے تو پورا لو اور زیادہ لو، اور حق دینے کی بات آئے تو ہمیشہ گھٹا کے دو۔ یہ جو تطفیف کا مزاج ہے کہ اپنا مفاد جہاں ہو، حق لینے کی جب بات آئے پورا لینے کی ہم بات کریں، اور جس کا حق ہمیں نہیں پہنچتا وہ بھی لینے کی کوشش کریں، لیکن اگر حق دینے کی بات جب آتی ہے حق تلفی کریں، سامنے والے کو کم کر کے دیں، گھٹا کر دیں۔ رب العزت کو یہ قومی سطح پر معاملات کا یہ بگاڑ اس میں پایا جاتا تھا، اور رب العزت نے اس کے سبب ان لوگوں پر یہ تین عذابات مسلط کیے۔ اللہ کو معاملات کا یہ بگاڑ سخت ناپسند ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، تین افراد ایسے ہیں انہیں ہوشیار ہو جانا چاہیے، متنبہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے روز قیامت میں ان کا حریف رہوں گا، میں مظلوم کے لیے ان لوگوں سے اس کا حق دلاؤں گا۔ کون؟
وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ. وہ 3 اشخاص کہ جن کا حریف خود اللہ رب العزت ہوگا، جن سے اللہ اپنے حق کا مطالبہ کرے گا. اس میں سے کہا وہ شخص استأجر اجیر، مزدور کو رکھا، مزدور سے کام لے لیا، محنت لے لیا، وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ، اور اس مزدور کو اس کی مزدوری پوری نہ دے. اللہ کو سخت ناپسند ہے. ایک دوسری حدیث میں معاملات کی بگاڑ کی اسی ناپسندیدگی کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ 2 شریک جو ہوتے ہیں، 2 شریک یعنی پارٹنر، ان میں تیسرا میں ہوتا ہوں. جو 2 شریک ہوتے ہیں کو کہا تیسرا ان میں میں ہوتا ہوں. کب تک؟ جب تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سچائی و امانت داری کے ساتھ چلیں. اور جب دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کر بیٹھے، اللہ کہتا ہے میں وہاں سے ہٹ جاتا ہوں. اور قرآن کہتا ہے جو پارٹنر ہوتے ہیں، بزنس پارٹنر، کاروبار کے پارٹنر، تجارت میں شریک، ان میں ایمانداری سے معاملات کو نبھانے والے بہت کم ہوتے ہیں. اللہ نے کہا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. بہت تھوڑے ہیں وہ پارٹنر، وہ شریک جو ایک دوسرے کا حق نبھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس کا حق پورا دے کے جو ہے چلتے ہیں. بہت تھوڑے. حضرات، اخروی سعادتیں، اخروی کامیابیاں، اخروی درجات جیسے آدمی عقائد سے حاصل کرتا ہے، عبادات سے حاصل کرتا ہے، اخلاق سے حاصل کرتا ہے، یہ اخروی سعادتیں، اخروی کامیابیاں انسان ویسے ہی بالکل معاملات کے ذریعے بھی حاصل کرتا ہے. چنانچہ آپ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے بہت سارے ذریعے ہیں. اس میں سے ہمارے رحم و کرم پہ مبنی معاملات ہیں. پیارے نبی نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو خریدتے ہوئے بھی فراغ دلی کا معاملہ کرتا ہے، بیچتے ہوئے بھی فراغ دلی کا معاملہ کرتا ہے، اپنے حق کا تقاضا کرتے ہوئے بھی فراغ دلی کا معاملہ کرتا ہے. بیچتا ہے ٹھیک 1 کلو دینے کے بجائے 10-15 گرام زیادہ دے دیتا ہے، فراغ دلی. خریدتا ہے، ٹماٹر خریدا، 1-2 ٹماٹر خراب آ گئے، برداشت کر لیتا ہے. سمحا اذا اقتضى، اپنے حق کا تقاضا کرتا ہے، تب بھی جو ہے فراغ دلی کا معاملہ کرتا ہے. حق مانگنے کے لیے گیا، اس نے کہا کہ نہیں اس وقت میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، جاؤ تمہیں اور میں وقت دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں. کہا کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے ایسے بندے پر، اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے ایسا بندہ. جنت ہمارے رحم و کرم پر مبنی معاملات کی وجہ سے جنت ہمیں ملا کرتی ہے، جنت سے ہم بہت قریب ہو جاتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے ایک شخص کو جنت ملی اور کچھ بہت زیادہ نیکیاں اس کے پاس نہ تھیں. جس نیکی نے اللہ کو خوش کیا وہ یہ تھی، دنیا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور قرض دینے کے بعد جس نے قرض لیا ہے اگر وہ غیر مستطیع ہوتا معاف کر دیا کرتا، اور اگر وہ مستطیع تو ہے واپس تو کر سکتا ہے، مہلت چاہتا ہے تو مہلت پر مہلت دیا کرتا تھا. اللہ رب العزت کو اس کا یہ معاملہ، اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ جنت دے دی. جنت معاملات سے ملتی ہے، اور جنت میں جانے کے بعد جنت کے اعلیٰ مراتب معاملات سے ملتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. کہا کہ وہ تاجر جو سچ بولتا ہو، امانت دار ہو، ایمانداری سے بزنس کرتا ہو، اپنی اس تجارت کی وجہ سے، ایمانداری پر مبنی معاملات کی وجہ سے جنت الفردوس میں انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. کتنا بڑا اعزاز ہے. جہاں ہمارا ایمان ہمیں انبیاء اور صدیقین کی صحبت کا حقدار بناتا ہے، جہاں ہماری نماز ہمیں انبیاء اور صدیقین کی صحبت کا حقدار بناتی ہے، وہیں ہمارا بزنس، ہماری تجارت، ہمارا کاروبار بھی ہمیں انبیاء اور صدیقین کی صحبت کا حقدار بناتا ہے. شرط یہ ہے کہ یہ معاملات، یہ تجارت، یہ کاروبار ایمانداری پر مبنی ہو اور امانت داری پر مبنی ہو. میں نے جس آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی اخلاقی تعلیم دی. کہا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ.
تمہارے معاملات اور تمہاری معاشرت کا دار و مدار احسان پر ہونا چاہیے، صرف فرض اور واجب کی حد تک نہیں۔ معاملات کرتے ہوئے، معاشرت کرتے ہوئے تمہارے معاملات کا دار و مدار احسان پر ہو۔ سیاق کلام کیا ہے؟ سیاق کلام یہ ہے کہ ایک شخص ایک عورت سے شادی کرتا ہے اور رخصتی سے پہلے طلاق دے دیتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق دے رہے ہو تو اس کو آدھا مہر دے دو۔ آدھا مہر، آدھے مہر کی وہ حقدار ہے، اور رہا باقی آدھا مہر، قرآن کہتا ہے الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدۃ النکاح، جو آدھے مہر کی عورت حقدار ہے، یہ معاملہ یوں طے پانا چاہیے کہ یا تو شوہر معاف کر دے باقی آدھا مہر بھی، یا تو بیوی معاف کر دے۔ کہا کہ دینا تو تم کو آدھا مہر ہے، شوہر سے کہا جا رہا ہے پورا دے دو، وہ جو آدھا لینا ہے وہ بھی واپس مت لو، پورا دے دو اس کو۔ یا بیوی سے کہا جا رہا ہے کہ شریعت نے تمہیں آدھا مہر لینے کا حق دیا ہے، لیکن تمہارا جو شوہر رہ چکا اس پر احسان کرتے ہوئے آدھا مہر بھی معاف کر دو، یا تو تم معاف کرو یا تو تم معاف کرو۔ اس کے بعد قرآن نے کہا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تمہارے معاملات آپس میں احسان پر مبنی ہونے چاہیے۔ پیارے نبی کی سیرت سے پتہ چلتا ہے انسان جب دنیا سے جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، دنیا سے جاتے ہوئے اسے باقاعدہ یہ جستجو ہونی چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرے جن لوگوں سے بھی جو معاملات ہیں، سارے معاملات اور سارے حقوق کی ادائیگی کر کے جاؤں میں، دنیا سے جاتے ہوئے حساب بے باک کر کے جاؤں میں۔ ایسا نہ ہو میں دنیا سے چلا جاؤں کسی کا قرض مجھ پہ باقی ہے، ایسا نہ ہو میں دنیا سے چلا جاؤں اور میں نے کسی کو دھوکہ دے رکھا ہے اور اس کا حق میں نے واپس نہیں کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اسی تعلیم کا سبق دیتی ہے۔ آپ نے کہا اے اللہ میں ایک بشر ہوں، اغضب کما یغضبون، جیسے عام لوگوں کو غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ فَأَيُّمَا امْرِئٍ مُؤْمِنٍ لَعَنْتُهُ أو سببته فاجعله له صلاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة۔ کہا کہ جس مسلمان کو بھی میں نے زندگی میں برا بھلا کہا ہو، جس مسلمان پہ بھی میں نے کبھی لعنت بھیجی ہو، جس مسلمان کو بھی میں نے کوڑے لگائے ہوں، اے اللہ میرے یہ لعنت بھیجنے کو اس کے حق میں تیرے تقرب کا ذریعہ بنا دے، میرے یہ کوڑے لگانے کو اس کے حق میں تیرے تقرب کا ذریعہ بنا دے، میرے یہ برا بھلا کہنے کو اس کے حق میں تیری قربت کا ذریعہ بنا دے۔ اسی لیے کہا گیا کہ قرض اگر ہوگا اللہ کے راستے میں جام شہادت بھی انسان نوش کر لے قرض معاف نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے معاملات کو صاف کر لو اور اپنے معاملات کو بے داغ کر لو۔ حضرات، مسلم معاشرہ، ہم اس وقت جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، ایک چیز جو دکھ دیتی ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہے معاملات، یہ دیندار طبقے کی کمزوری ہے۔ معاملات یہ دیندار طبقے کی کمزوری ہے۔ ہمیں ایک بے نمازی رہتا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ بزنس میں، تجارت میں، کاروبار میں، لوگوں کی حقوق کی ادائیگی میں وہ مجھ نمازی سے زیادہ پکا ہوتا ہے۔ میں صف اول کا نمازی ہوں مثلا، اور مارکیٹ میں جا کے پوچھو میرے بارے میں، مارکیٹ کا سب سے بڑا دھوکے باز ہوں میں۔ میری وجہ سے، میرے ان معاملات کی وجہ سے نماز بدنام، دین بدنام، یہ داڑھی بدنام۔ تو یہ دیندار طبقے کو خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے کہ اپنے معاملات کو درست کرنے کی، اپنے معاملات کو سنبھالنے کی، اپنے معاملات کو سنوارنے کی، ورنہ ہمارے داغدار معاملات کی وجہ سے دین بدنام ہوگا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، دین کے ہر شعبے میں کامل و اکمل بننے کی توفیق اور سعادت اللہ نصیب فرمائے، اور بتقاضائے بشریت جو کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت صدق دل سے ان پر نادم ہونے اور ان سے توبہ کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔